نے غالباً یہ کہا تھا جب یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن ختم کر دی، اس کی کوئی بات نہ سنے، اور یہی حالات تھے 1930 وغیرہ میں، تو اس میں اس فلاسفر نے یہ کہا تھا کہ اولڈ ورلڈ ہیز ڈائڈ، نیو ورلڈ ہیز یٹ ٹو بی بورن، اینڈ ناؤ اٹ از دی ٹائم فار دی مانسٹرز، کہ جو آئے جدھر آؤ جو مرضی کرو۔ ابھی بھی مانسٹر چل رہے ہیں، بیکاز آپ یو این او کو بالکل ٹوتھ لیس کر دیا ہے، اس کی کوئی بات نہیں سن رہا، بین الاقوامی قانون کی دھجیاں اکھڑ گئی ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر ڈر یہ ہے کہ آپ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نہ جائیں۔ اور کچھ لوگ تو کیٹیگرک کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، جب جاپان کے ہر شہر کو بمبارڈ کرنے کے بعد جاپان نے ہار نہیں مانی، تو امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرا دیے اپنی عزت کو وہ بحال کرنے کے لیے۔ آج دنیا میں 12,500 ایٹامک بامز ہیں، جن میں 5,000 امریکہ کے پاس ہیں اور 5,500 رشیا کے پاس ہیں، اور باقی 300-400 500 چائنا کے پاس ہیں، اور باقی 9 کنٹریز جو ہیں ان کے پاس ہیں۔ آپ سوچیں کہ دوسری جنگ عظیم میں صرف امریکہ کے پاس ایٹم تھا اور وہ یوز ہو گیا۔ اب اگر 9 کنٹری کے پاس ڈکلیئرڈ ہے اور باقیوں کے پاس انڈکلیئرڈ بھی ہوگا تو تباہی کتنی ہوگی۔ اور آخری پوائنٹ میں یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہیروشیما ناگاساکی پہ بم چلے ہیں نا، وہ 16 کلو ٹن اور 20 کلو ٹن کے تھے، اور وہ ٹیکٹیکل تھے۔ آج جو ٹیکٹیکل ہے ان کی رینج ہے 50 کلو ٹن سے 100 کلو ٹن، اور جو اسٹریٹجک ہیں وہ 100 سے لے کے 1000 کلو ٹن تک ہے، یعنی وہ کانٹیننٹوں کو اڑانے والے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم وہاں پہنچے، لیکن فرسٹریشن میں جیسے ہٹلر نے وہ جنگ شروع کر دی تو تباہی و بربادی ہوگی، اسی طرح ہم یہ موجودہ جو ہٹلر ہے نا، مودی بھی ہے اور نتنیاہو بھی ہے، یہ اس طرح کی کوئی کارروائی نہ کریں کہ سپر پاور کو آگے لگا کے تباہی کی طرف جائیں۔ میرا سوال یہ کہ ایران کی طرف سے جو مطالبہ ہے کہ عرب ممالک سے جو کیس بیسز ہیں وہ اپنے ختم کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس چیز پہ ایگری ہو جائے گا کہ وہاں سے وہ اپنے ہوائی اڈے ختم کرے؟ اگر نہیں ہوتا تو اس میں عرب ممالک کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ اتنا آؤٹ رائٹلی وہاں سارے بیسز خالی تو نہیں کرے گا نا، بیکاز وہ تو ابھی اپنے آپ کو بھی ورلڈ تھانے دار سمجھتے ہیں، لیکن جو ٹرسٹ ہے نا جی سی سی کنٹریز کا، جن ملکوں کے اندر ان کے اڈے ہیں، ان کا وہ ٹرسٹ ان کے اوپر نہیں رہے گا، اور وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اپنی الائنسز بنائیں، جیسے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ کیا۔ جی سی سی کنٹریز بھی ہو سکتے ہیں، ٹرکی، ایجپٹ وغیرہ کو بھی شامل ہونا چاہیے، تو مسلم بلاک کو بھی مضبوط کیا جائے اور الائنسز ہوں گی۔ اور مجھے خطرہ بھی یہ ہے کہ آپ ایران کے اوپر تو اٹیک کر رہے ہیں کہ نیوکلیئر پرولیفریشن نہ ہو، اور جب آپ ملکوں کو تحفظ نہیں دے سکیں گے، چھوٹے ملکوں کو، اور ان کے پاس پیسہ بتاشا ہے، تو نیوکلیئر پرولیفریشن تو ہوگی، وہ کہیں گے ہمیں اپنا ایٹم بم بنانا چاہیے، چونکہ وہ جن کے پاس بم ہے ان کو تحفظ ہے، جن کے پاس نہیں ہے۔ یوکرین بھی یہی کہتا ہے ہم نے اپنا سارا اسلحہ دے دیا تو ابھی ہم یہ ہیں۔ آئی تھنک اس ٹینڈنسی کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بین الاقوامی معاہدے ہوں ان کو آنر کیا جائے، اور اس طرح ایک دوسرے ممالک کے اوپر ایگریشن نہ کیا جائے۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو تو یہ ایک آنکھ بھی نہیں پاتا جو بھی صورتحال اس وقت، لیکن پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں ہو رہی جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں کچھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں، ایک مذہبی مسلک بھی، ایک دوسرے آرمی چیف کی ایک ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد جو ایک ویڈیو کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد بھی جو ہے لوگوں نے بڑی باتیں کی، تو ان کے لیے کیا کہیں گے آپ کے جو پاکستان میں رہ کر پاکستان کا اوڑھنا بچھونا کر کے وہ پاکستان کے خلاف ہی بولتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ باعث شرم ہے، میں یہ کہوں گا، یہ جو 21ویں صدی ہے نا، اس میں یہ جو پروپیگنڈا اور سائیکولوجیکل وارفیئر ایک بڑا سٹرانگ ٹول ہے، سوشل میڈیا کے اوپر نیگیٹو پروپیگنڈا۔ تو آپ کے جو دشمن ہیں ہنود و یہود بھی، وہ بھی چہرے ہمارے ہوتے ہیں، پیسہ ان کا، ریسورسز ان کی ہیں، پروپیگنڈا لائنز نیریٹو بنانے یہ ان کا کام ہے۔ یہ باہر سے بیٹھ کے بھی جو آ رہی ہے یہ الغار، ادھر آپ دیکھیں، ہم تو اگر 6 دن آپ باہر جائیں تو پھر 7ویں دن سوچتے ہیں واپس جائیں، بیکاز یہاں تو رہنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اتنا زیادہ مشکل ہے یورپ کے اندر رہنا کہ کسی طریقے سے بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے رہ رہے ہیں کرو۔ تو اس لیے میرے خیال میں جو یہ پروپیگنڈا ہے
اور پھر اس کو فرقہ واریت کی طرف لے کے جانا، یہ پہلے بھی پاکستان کے اندر یہ فالٹ لائن بنائی گئی، اللہ کے کرم سے وہ فالٹ لائن یہ ایکسپلائٹ نہیں کر سکے کسی لحاظ سے بھی. تو اس لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دیر از ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں، آپ گھر گھر میں جا کے دیکھیں تو وہ اللہ کے کرم سے ان کا پورا ٹرسٹ ہے پاکستان کی حکومت پہ، پاکستان کی لیڈرشپ پہ، پاکستانی قوم کی ریزیلینس کے اوپر. دیکھیں لیڈرز جو ہے نا وہ تو سمبولک سامنے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اسٹرینتھ کس کی ہے؟ پوری قوم کی اسٹرینتھ ہے. اور کسی کا کوشچن؟ اچھا اوکے، تھینکس اے لاٹ.